السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جڑے بھائی دیوار دے آسرے تے بیٹھے نے، آپا سارے نے انشاءاللہ رب دے آسرے تے بہنا ہے، اور میں مسافر ہون دے ناطے نال دعا کرنا اللہ ساڈے سارے دا آنا مل بیٹھنا اپنے دربار چ مقبول و منظور فرمائے۔ لمبا سفر کر کے میں تہاڈی خدمت دے اندر حاضر ہویا، صرف تہاڈی محبت اور فقط تہاڈا پیار لے کے آیا۔ تو میں گزارش کراں گا جڑے بھائی باہر بیٹھے نے یا دیوار دے قریب بیٹھے نے، درمیان چ جگہ موجود ہے کہ بھائی ذرا قریب ہو کے بیٹھو، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد لا تعداد بے شمار انگنت درود و سلام امام الحرمین سید و ثقلین امام الاولین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، انتہائی عزت اور احترام کے لائق اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤ اور بہنوں،
اوپر والا سپیکر چل رہا ہے؟ رب العالمین نے اس کائنات دے اندر تین مقامات، تین جگہ اور آپ نے تین ایسے عظیم گھر جنہاں نو بڑی عزت دے نال اور دنیا دے اندر جنہاں نو بڑا شان عطا فرمایا۔ نمبر 1 بیت اللہ، نمبر 2 مسجد نبوی، نمبر 3 مسجد اقصی ہے۔ صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ذو الجلال والی کرام نے اس کائنات کے اندر سب نالوں پہلا گھر جس نو تعمیر کروایا وہ بیت اللہ، اور قرآن پاک دے اندر بھی اس بات کی وضاحت موجود ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا میری زمین دے اوپر سب نالوں پہلا گھر اگر کوئی تعمیر ہویا ہے تو وہ بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ دی تعمیر دے بعد 40 سال بعد اللہ ذوالجلال دی سرزمین دے اوپر دوسرا گھر تعمیر ہویا ہے، مسجد اقصی تعمیر ہوئی ہے، جنہوں بیت المقدس بھی آکھیا جاندا ہے۔ او مسجد اقصی جس دے اندر ہزاروں اللہ دے پیغمبر تشریف لے آئے، اللہ ذوالجلال دی عبادت کردے رہے، اور آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے اندر 3 مقامات جنہ دی طرف بندہ سفر شروع کرے عبادت دی نیت دے نال، زیارت دی نیت دے نال، اللہ ذوالجلال والی کرام اس بندے دا چلنا ایک ایک قدم اللہ ذوالجلال باعث اجر بنا دیندے نے۔ فرمایا نمبر 1 بیت اللہ، نمبر 2 مسجد نبوی ہے، نمبر 3 آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ بیت اللہ دے اندر ایک نماز ادا کیتی جائے، اللہ ذوالجلال والی کرام 1,00,000 نماز دا اجر و ثواب عطا فرماندے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعا فرماؤ اللہ ذوالجلال سانو ساریاں نو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما دے۔ آمین تے کہہ دو، جانا تے نصیبے دے نال مقدر دے نال ہے، اللہ سانو ساریاں نو بیت اللہ دی زیارت کروا دے۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا نمبر 2 مسجد اقصی، نمبر 2 مسجد نبوی، اس دے اندر ایک نماز ادا کیتی جائے، اللہ ذوالجلال 50,000 نمازاں دا اجر و ثواب عطا فرماندے نے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرے نمبر تے آپ نے فرمایا مسجد اقصی بیت المقدس، اے دے اندر ایک نماز ادا کیتی جائے، اللہ ذوالجلال کنا اجر عطا فرماندے نے۔ صحیح حدیث دے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا میری مسجد دے اندر یعنی مسجد نبوی اندر ایک نماز ادا کیتی جائے اور مسجد اقصی دے اندر 4 نمازاں ادا کیتیاں جان، اللہ ذوالجلال برابر دا اجر و ثواب عطا فرماندے نے، یعنی کوئی لگ بھگ 13,000 نمازاں دے اللہ ذوالجلال برابر کے اجر و ثواب عطا فرما دیندے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آئیے ذرا غور فرمانا ہے، اللہ ذوالجلال ولی کرام نے آمینہ دلال علیہ السلام نے سبحان اللہ معراج کروایا ہے،
آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دے علاوہ 1,44,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے تشریف لے آئے. اللہ ذوالجلال نے سارے انبیاء چو اگر معراج دا کسے نو شرف عطا فرمایا ہے تو اللہ ذوالجلال نے آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات پاک نو ہی عطا فرمایا ہے. اور اللہ ذوالجلال ولی کرام دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب اعلان فرما دے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ ذوالجلال ولی کرام فرماندے میں پاک او ذات جن نے اپنے بندے نو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک دی سیر کروائی ہے. او بندے دے رہن والے سوال یہ پیدا ہوندا ہے اللہ ذوالجلال ولی کرام نے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ اس بات کے اوپر قادر سن اللہ چاہندے آپ نو مسجد حرام تو سیدھا ہی آسمانوں دے اوپر لے جا سکتے سن. اللہ جنت جہنم دکھا سکتے سن اور سات آسمانوں دا سیر کروا سکتے سن. اور شاہ والیا گل کی ہے تسی مسجد اقصی دے اندر اپنے پیغمبر نو کیوں بلایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ذوالجلال کائنات دے اندر بسنے والے انساناں نو اصل جے مسئلہ اے سمجھانا چاہندے نے اور ہزاروں اگرچہ نبی فلسطین دی سرزمین دے اندر اقصی دی مسجد دے اندر تشریف لے کے آئے. اللہ ایتھوں دے رہن والیاں نو اے بات دسنا چاہندے نے اگرچہ ہزاروں پیغمبر حضرت اسحاق دے خاندان حضرت اسحاق دی لڑی چوں آئے نے اور ایک کوئی میں آخری نبی بھیجیا جیدہ نام محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے انہاں نو حضرت اسماعیل دی لڑی اور انہاں دے خاندان چوں بھیجیا ہے. اللہ دسنا یہ چاہندے نے کہ ہزاروں نبی اسحاق دے خاندان چوں آئے ایک نبی اسماعیل دے خاندان چوں آیا ہے. رب نے اکو نہیں سب نالوں آلہ تے عرفہ بنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب نے ایک نو اشاریاں تو آلہ شان عطا فرما دیتا ہے اور قرآن بھی کہہ رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام والسلام آپ مسجد اقصی دے اندر پہنچے میں گل اختصار نہ کرنا چاہنا وا. آمینہ دے لال علیہ السلام والسلام آپ اقصی مسجد سے تشریف لے آئے اور اقصی مسجد دے اندر کون کھڑا ہے؟ عام لوگ نہیں بلکہ 1 لاکھ اللہ دے 44,000 پیغمبر موجود نے. اور اوہی وعدہ جڑا رب نے عالم ارواح دے اندر اپنے نبیاں دی جماعت دے کولوں لے آئے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وحکمہ ثم جاءکم رسول
مصدق لما معكم لا تؤمنن به لا تؤمنن به. اللہ اس آیت کے اوپر آج عمل کروانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسجد اقصی دے اندر میرے پاک پیغمبر تشریف لے آئے. 1,24,000 یا 44,000 اللہ دے نبی موجود نے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم بھی موجود نے, حضرت نوح بھی موجود نے, حضرت خلیل اللہ بھی موجود نے, موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود نے. انہیں سارے نبی سوچن ڈے میں اج مصلی امامت دے اوپر کھڑوں گا, اعزاز اور شرف میرے حصے دے اندر آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے آقا نو کندھیاں تو پکڑ کے مصلی امامت دے اوپر کھڑیاں کر دیتا ہے اور نال ہی اعلان فرمایا ہے, سونیا جتھے تسی موجود ہو کوئی نبی مصلی تے کھڑو کے جماعت کروا سکتا, کوئی نبی مصلی تے نہیں جے چڑھ سکتا. اللہ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے تھے 2 رکعت نماز پڑھائی ہے. گل اختصار نہ کرنا چاہنا. آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایتھوں فارغ ہوئے اللہ ذوالجلال والی کرام دے آرڈر رب دے حکم دے نال مسجد اقصی تو ہن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو والسلام آسماناں دی طرف آپ نے سفر شروع فرما دیتا ہے. میرے آقا پہلے آسمان تے پہنچے, دوجے آسمان تے پہنچے, تیجے آسمان تے پہنچے, آقا چوتھے آسمان تے پہنچے. اے عرشاں والے ربا اے پنبے دے رہن والے لوگ مسئلہ پوچھنا چاہندے نے. اللہ سونے آئے تسی اپنے نبی نو آسماناں تے بلایا ہے. اللہ پہلے آسمان تے رہندے آئے, دوجے آسمان تے رہندے آئے, تیجے آسمان تے رہندے آئے, چوتھے آسمان تے رہندے آئے. اللہ تیرے نبی دی عزت اور عظمت اجاگر ہو سکتی سی. عرشاں والیاں گل کیے تسی 5ویں آسمان تے نہیں, چھٹے آسمان تے نہیں, 7ویں آسمان تو ہوتا ہے اپنے نبی نو سدرۃ المنتہا تک کیوں بلایا ہے. اور کائنات کا رب اصل کے مسئلہ یہ سمجھا رہے ہیں لوگوں 7 زمیناں 7 آسمان اور 14 طبق میرے پیغمبر دے قدماں دے تلے اور سارا جگ مصطفیٰ دے قدماں دے تلے. اگر آمینہ دے لال نال کوئی اللہ ہو سکتا ہے تو کائنات دا خدا ہی ہو سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قرآن بھی کہہ رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرماندے میں فارفعنا لک ذکرک فارفعنا لک ذکرک. سونیا اسی تانوں شان سب نالوں اعلی عطا فرمایا ہے. اور وجہ یہی ہے اللہ ذوالجلال والی کرام نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی ذات پاک نو مسجد اقصی دے اندر بلایا ہے. اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو والسلام سبحان اللہ آپ نے فرمایا اور مورخین نے بھی لکھے آئے اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا روایت صحیح بخاری اندر ہے. آپ فرماندے نے لوگوں اللہ ذوالجلال نے سب نالوں پہلا اس کائنات اندر بیت اللہ نو تعمیر کروایا ہے. بیت اللہ دی تعمیر جان دے ہو کنا خوش نصیبہ نے فرمائی ہے. اور بیت اللہ دی تعمیر اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اور ساری انسانیت دے باپ انہاں بیت اللہ تعمیر فرمایا. ایک روایت دے مطابق دوجی بار بیت اللہ دی تعمیر اللہ دے فرشتیاں نے فرمائی ہے. اور کچھ مورخین دا اے بھی نظریہ کہ بیت اللہ نو پہلی مرتبہ تعمیر اللہ ذوالجلال دے فرشتے اور سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام
انہاں نے مل کے فرمائی ہے اور بیت اللہ دی تعمیر دے بعد 40 سالاں دے بعد اللہ ذل جلال نے مسجد اقصی نو تعمیر کروایا ہے اور اس حدیثوں پتہ لگتا ہے جے بیت اللہ دی تعمیر اللہ دے فرشتیاں نے فرمائی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی ہے بندیاں والےو پھر مسجد اقصی دی تعمیر بھی اللہ دے فرشتیاں نے فرمائی ہے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تو والسلام نے مسجد اقصی دی تعمیر فرمائی ہے اور بعد کے اندر جب نئے سرے اوپر تعمیر ہویا سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی نو تعمیر فرمایا اور یہی وجہ آج یہود و نصارا اور اسلام دے دشمن اور اسلام دے مخالف اے بدبخت آج دعویٰ کر دے نے چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام آندے نے یہودیاں وال نبی بن کے آئے یہودیاں وال پیغمبر بن کے آئے اس واسطے وہ نبی بھی ساڈا اور اینو تعمیر بھی آندے نے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لہذا یہ دے وارث یہودی نے یہ ساڈا ہیکل سلیمانی ہے یہ ساڈا یروشلم ہے اسی اینو اپنے قبضے چ کرنا چاہنے ہاں اور مسلمانوں کا تقاضا کی ہے مسلمان کی موقع پیش کر دینے آمینہ دل علیہ السلام نے فرمایا جس دور دے اندر بھی کوئی نبی ہوندا ہے اس نبی تے ایمان لے آن والا سبحان اللہ او دے نال محبت کرنے والا انبیاء دی وراثت دا مالک ہویا کردا ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اس مسجد کی طرف چہرہ کر کے 16 یا 17 مہینے آپ نے نمازاں ادا فرمائیاں نے انہوں مسلمانوں کا قبلہ اپر بنایا آج اس قبلہ اول دے اوپر یہودی قابض بن کے یہودیوں نو گرا کے اے دے اندر جناب اپنا دار الخلافہ بنانا چاہتے نے اور جان دیو اے بے ایمان قوم کیڑی قوم ہے جس قوم دے بارے اللہ ذل جلال دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے نہ دیا خواص دا قرآن دے اندر بیان فرمائیاں اللہ ذل جلال فرمان دے نے فَلَن تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ وَلَن تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا اللہ ذل جلال فرمان دے نے اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سونیا اس کائنات دے اندر مذہب تے اور بھی نے مذہب مجوسیت بھی ہے مذہب عیسائیت بھی ہے ہندو مذہب بھی ہے پر سونیا مذاہب دے اندروں جڑے یہودی بے ایمان نے او اسلام دے سب نالوں بڑے دشمن نے اسلام دے سب تو بڑے مخالف نے سونیا تہاڈی ذات پاک دے بھی سب تو زیادہ مخالف نے اور یہی وجہ ہے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا مدینہ پاک دی سرزمین میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے خلاف مدینے دے اندر اینا یہودیاں نے پروپیگنڈا کیتا ہے آپ دے خلاف بغاوتاں کرن دے اسلام دے خلاف روز نئے تو نئے جال بن رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نو مدینے دی سرزمین تو مدینہ پاک دے اندروں نکال دیتا ہے ہن اے مدینے چوں باہر نکل کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خیبر دے مقام تے آ کے بیٹھ گئے نے ہن ایتھے بیٹھ کے بھی چاہیدا تے اے سی اے اپنی خواصاں تو باز آ جاندے اسلام دے خلاف جال بنن تو باز آ جاندے لیکن انہاں ظالماں نے ایتھے بھی بیٹھ کے میرے
پاک پیغمبر دے خلاف پروپیگنڈا کیتا ہے، اسلام دے خلاف جال بنندا ہے اور انیاں بغاوتاں کر رہے ہیں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام تو وسلام آپ نے انہاں دیاں خباثتاں تو تنگ آ کے اپنے صحابہ نو نال لے اور خیبر دے وال آپ نے رخ کر لے آئے۔ جنگ خیبر دا موقع آئے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تو وسلام رات دا ٹائم ہے، رات دا ویلا ہے تے جگہ دے پیر علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو جمع فرمایا۔ آپ فرماندے نے میرے صحابیوں میں صبح جناب فتح دا چنڈا میں انہوں جرنیل بناواں گا، او دے ہاتھ دے اندر امارت دا پرچم پکڑاواں گا، جیدے نال کائنات دا رب محبت کردا ہے، جیدے نال آسمان دا رب پیار کردا ہے۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ صبح دا ویلا ہویا، آپ چار چفیرے ویکھن دے نے، آپ فرماندے نے میرے صحابیوں آئینہ علی آئینہ علی، میرے صحابہ علی کتھے نے؟ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی مینوں نظر نہیں آ رہے، عرض کیتی جاندی ہے محبوب سونیا او تے خیمے دے اندر موجود نے، علی پاک دیاں اکھاں چ درد ہو رہا ہے، علی دیاں اکھاں چ تکلیف ہو رہی ہے، علی خیمے دے اندر آرام فرما رہے ہیں اور آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جاؤ جلدی نال علی نو میرے کو لے آندا جائے۔ حضرت علی المرتضی آ کے کھڑے میں لبیک سونیا علی حاضر ہے، سونیا حکم فرماؤ میرے واسطے کی آرڈر ہے؟ اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے علی اے فتح دا پرچم پکڑ لے، علی انہاں دا جرنیل بن کے، علی انہاں دا امیر بن کے، علی جناب شجاعت دا علم بردار بن کے انہاں یہودیاں دے خلاف میدان جہاد دے اندر تو کھڑا ہو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام علی تیرے ہتھوں آج اسلام نو فتح تے کامیابی عطا فرما دیں گے۔ علی فاتح بن کے لڑ، علی دلیر بن کے کھڑا ہو، علی دے منن والے ہو، اوے علی دا پیار کرن والو، علی دی سیرت ہے کہ خیبر دے میدان دے اندر فاتح دا پرچم لہرا کے سبحان اللہ فتح دا جھنڈا لہرا کے یہودیاں دے خلاف حضرت علی کھڑے ہوئے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت علی دے ہتھوں جنگ خیبر دے اندر یہودیاں نو ذلیل و رسوا فرما دیتا ہے۔ پمبے والے ہو اودوں دے اے یہودی بے ایمان ذلیل ہوندے ہوندے رسوا ہوندے ہوندے اودوں دے چھتر کھاندے کھاندے آج اسرائیل دے اندر بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ آج اسرائیل دی سرزمین دے اوپر اے بے ایمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور اے جڑا اج تنازع چلن دیا مسجد اقصی دی آڑ دے اندر فلسطین اور اسرائیل دے درمیان جڑا معاملہ ہے اصل دا قصہ اے وے، اصل کہانی اے وے کہ انہاں بے ایماناں دا جدوں بھی عید دا تہوار ہوندا جس طرح مسلماناں دے واسطے عید دے 3 دن خوشی دے منائے جاندے نے، اسی طرح یہودی بھی اپنی عید دے 3 دن ہی مناؤندے نے۔ 7 اکتوبر نو حماس مجاہدین نے حملہ کیتا اور 4 اکتوبر نو انہاں دا عید دا دن سی۔ آج 1 سال تے 6 دن ہو گئے نے، آج 10 تاریخ ہی ہے، 1 سال 6 دن ہو گئے نے۔ 4 اکتوبر 5 اور 6 اکتوبر انہاں دے 3 دن خوشی دے اور اے بے ایمان جدوں بھی عید گزار دے، جدوں بھی عید دیاں خوشیاں گزار دے، عید دیاں خوشیاں گزارن تو بعد فلسطین دے بچیاں دا ایک قتل عام کر کے اپنے یہودیاں نو اپنے مذہب دے مطابق یہ یہودی بڑے خوش ہوندے کہ اسی انہاں دا قتل عام کیتا ہے۔
اور کچھ لوگوں دی خباستہ اللہ نے قرآن سے بھی ذکر کیتیاں نے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. انہاں بے ایماناں نو بھی یہی مسئلہ سی، اے مسلمان بچیاں دا قتل عام کر دے، مسلماناں دے اوپر بارود گرا کے مسلماناں نو شہید کر دے. اور 4 اکتوبر نو انہاں نے اس مرتبہ اے فیصلہ کیتا، پلانت اور پروگرام میں بنایا کہ بہت بڑا اس مرتبہ کوئی اٹیک فلسطین دے اوپر کیتا جائے، جبکہ اس تو پہلا امریکہ یہ مطالبہ کر چکیا سی کہ میرا جڑا سفارت خانہ ہے اس نو مسجد اقصی دے اندر بنایا جائے. اقصی مسجد دے اندر امریکہ دا سفارت خانہ تعمیر کیتا جائے. اور انہوں نے پروگرام بنایا کہ اسی اتنا بڑا انہاں اوپر اٹیک کرنے آ، انہاں دا قتل عام کر کے یہ سارے تھو نکل جان گے، اسی مسجد اقصی نو گرا کے اے دے اندر اپنا سفارت خانہ، اے دے اندر جناب اپنا دارالخلافہ بناواں گے، جویں تہاڈا دارالخلافہ اج اسلام آباد دے اندر ہے. انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اسی جناب اپنا سفارت خانہ مسجد اقصی نو گرا کے اس جگہ دے اوپر تعمیر کیتا جائے. اور جڑے فلسطین دے مجاہدین اور فلسطین دے مسلمان انہوں نے باقاعدہ بیٹھ کے اے پلانے کیتی، کہن لگے کہ مرنا تے ہے یہ، اونا اٹیک کرنا تے ہے یہ، کیوں نہ ہوئے کہ انہوں دے اٹیک کرن تو پہلا اسی انہوں دے اوپر اٹیک کر دئیے، اسی حملہ کر دئیے. اور پھر جڑا 7 اکتوبر نو حملہ ہویا، اللہ دی قسم تاریخ نے دیکھیا شاید ایسا منظر تاریخ دے اندر نہ دہرایا گیا ہوئے. 7 اکتوبر نو اللہ دی قسم 1100 یا 1200 حافظ قرآن جنہاں نے پیرا گلائیڈر دے ذریعے اسرائیل دے مختلف مقامات دے اوپر اور فوجی جناب چھونیاں دے اوپر، فوجی اڈیاں دے اوپر، فوجی تنصیبات دے اوپر پہلا حملہ کیتا. اور جس حملے دے نتیجے دے اندر جڑا اسرائیل دا جتنا بھی دفاعی نظام وہ سارے دا سارا میرے رب نے تباہ و برباد فرما دیتا ہے، سارا تباہ ہو گیا. جنوں آئرن ڈوم آندے نے، اپنے ملک دی سرحد دے اندر جڑا کسے قسم دا بارود داخل نہیں ہون دیندا، وہ سارے نظام نو آئرن ڈوم آکھیا جاندا ہے. اور انہاں دا جڑا آئرن ڈوم اسرائیل دا یہ دعویٰ سی کہ پوری دنیا دے اندر اگر سب نالو جدید اور اعلیٰ آئرن ڈوم اگر کسی ملک دے کول ہے وے تے او اسرائیل دے کول ہے. انہیں چیلنج کیتا کہ اسرائیل دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. میرے رب نے کیا او ظالمہ تو کائنات کے اندر چیلنج کر رہا ہے اور میں تیرا چیلنج توڑواواں گا تے کائنات دا رب آپ توڑواواں گا. اور پھر میرے رب نے حافظ قرآن لوگاں نو سامنے دے آ کے 1100 حافظ قرآن جنہاں نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیتا اور اسرائیل دا بڑا نقصان ہویا. اور میڈیا آج چھپا رہے ہیں، میڈیا پردے پا رہے ہیں. اور باقاعدہ جاؤ اللہ دی قسم ہے بڑے بڑے لوگاں نے تبصرہ کیتا ہے کہ آج تو پہلا 1000 تو زیادہ جڑے انہاں دے بڑے اعلیٰ ترین ٹینک جنوں اے مرکاوا ٹینک آندے نے، مرکاوا ٹینک یاد رکھو سب تو بڑا اور سب تو مہنگا انہاں دا ٹینک ہے. اور اس ایک ٹینک دے اوپر کم و بیش کو 6 فوجی بہندے نے، 6 فوجیوں دے اندر بیٹھتے نے. 1000 تو زیادہ اگر وہ کلے ٹینک ہی تباہ ہوئے نے تے انہاں نوں 6 نال ضرب دیو کنا بندا ہے؟ کیوں بھی کنا بندا ہے؟ نہ بولیا جی میرا خیال خوف زدہ ہو رہے. 6000 کنا بندا ہے؟ 6000 تو زیادہ انہاں دا فوجی جڑا رب دے شیراں نے اللہ دے دلیراں نے جہنم واصل کیتا ہے اور انشاءاللہ یہ جہنم واصل ہوندے رہیں گے.
یہ ذلیل اور رسوا ہوندے رہن گے اور میڈیا چھپا رہا ہے۔ اوے اگر میڈیا چھپا رہا رب دے میڈیا تو بولو اے بچ سکدے، رب دے میڈیا تو بچ نہیں سکتے۔ اور جاؤ یاد رکھو آج جو جناب فلسطین دے اندر مناظر دیکھن دے اندر آ رہے نے، میرے کول موبائل دے اندر شاید ایسے درجنوں کلپ موجود نے۔ 4 سال دا بچہ ہے، صرف 4 سال بچے دی عمر ہے، بات توجہ نہ سننے والی، 4 سال دا بچہ ملبہ گریا ہے، مکان دے نیچے آ گیا ہے۔ 4 سال دا بچہ 1 مہینہ مسلسل ملبے دے تلے پہ آ رہا، 4 سال دا بچہ 1 مہینہ بھوک اور پیاس سے نال جدو ملبہ اٹھا کے 1122 والے اس طرح سمجھو ریسکیو والے جدو آئے، ملبہ اٹھایا تے نیچوں 4 سال دا بچہ نکلیا۔ 4 سال دے بچے نو کیڑا کوئی ایڈی سمجھ ہوندی ہے؟ کہن لگا اللہ دی قسم آسمان تو اللہ نے اپنے فرشتے بھیجے جڑے مینوں خوراک دے رہے سن، غذا پہنچا رہے سن اور مینوں تسلی دے رہے سن کہ عیسیٰ بن مریم دا لشکر آن والا ہے، پریشان نہ ہویا جے، انہاں یہودیاں دے خلاف انشاءاللہ وہ فاتح بن کے پیچھے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ایسا لشکر آئے گا۔ میرے مصطفیٰ نے پیشین گوئیاں احادیث کے اندر بیان فرما دیتی نے، اور رب دا بھی وعدہ ہے قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ایک وقت آئے گا کہ حق غالب آئے گا، باطل دب جائے گا۔ دنیا دے اندر اللہ ذوالجلال اپنے ماننے والے بندیاں نو اہل حق نو ہی دنیا چے اصل چے غلبہ عطا فرمایا کر دے نے، اور وقت قریب ہے انشاءاللہ الرحمن جدو اللہ ذوالجلال فلسطین دے مجاہدین نو، غزہ دے مسلماناں نو، اللہ تعالی ان تھوڑے جا بندیاں نو فتح عطا فرمائے گا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ میرے رب دا بھی فیصلہ ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوندا ہے کہ اللہ نکیاں نکیاں جماعتاں نو بڑیاں بڑیاں جماعتاں دے اوپر غلبہ عطا فرما دیا کردے نے، اور مجاہدین حماس مجاہدین الحمدللہ بڑیاں بڑیاں سرنگاں دے ذریعے، ایک سرنگ صرف اسرائیل نے پکڑی ہے، ایک سرنگ 500 کلومیٹر لمبی سرنگ ہے۔ اسرائیل دے فوجی دے داخل ہوئے تے ڈر رہے سن، خوف دے نال میڈیا دے اوپر باقاعدہ ایک کلپ چل رہا ہے، میڈیا دکھلا رہا ہے، اور اللہ دی قسم جڑا اینکر بیان کرن رہا سی کہہ رہا سی جدو یہ فوجی سرنگ چ اترے تے خوف زدہ سن، ایک ہفتہ گئے او دے اندر کاندے واسطے سن جڑے انہاں دے فوجی مجاہدین نے گرفتار کیتے نے اور جنہاں نو قیدی اور غلام بنایا، بڑے بڑے کفر دے جرنیل، کفر دے سردار جڑے مجاہدین نے پکڑے نے، صرف انہاں نو رہا کروان واسطے اس سرنگ دے اندر، اس ٹنل دے اندر داخل ہوئے، اور کوئی ایک بھی اپنا فوجی اتھوں لب سکے، ایک بھی فوجی نہیں مل سکیا۔ اور سب تو بڑی کامیابی، 1 مہینہ تقریباً پہلا کنگن پور دے اندر غزہ دے سب تو بڑے مفتی اعظم محمود یوسف اشوبکی حافظہ اللہ تشریف لے کے آئے۔ اللہ دی قسم ہے انہیں پوری دنیا دے لوگاں دے سامنے میڈیا دے اوپر بات کہی، کہنے لگے میں دعوے نال کہہ رہا الحمدللہ اس جنگ دے اندر اللہ نے مسلمانوں نو فتح عطا فرمائیے، کامیابی عطا فرمائیے کہ یہودی اپنا ایک بھی قیدی، اپنا ایک بھی فوجی حماس مجاہدین کو لو غزہ جو چھڑوان دے اندر آج تک بولو کامیاب ہو سکیا، آج تک کامیاب نہیں ہو سکیا۔ اور 1 سال 3 دن گزر گئے نے، جس جذبے دے نال پہلے دن مجاہدین کھڑے سن، آج بھی الحمدللہ او مجاہدین اسے ہی جذبے دے نال اور اسے ہی ایمانی غیرت دے نال کھڑے نے، اور انہاں دا دعویٰ ہے کہ جب تک ساڈا ایک بھی بچہ زندہ رہے گا مسجد اقصی دا انشاءاللہ دفاع کرتا رہے گا۔
ਕਿਉਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ।